ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ پھر سے ہم آج درس قرآن کی محفل میں حاضر باش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اول سے لے کر اب تک بحمدہ تعالیٰ ہم نے سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف اس کی اختصاراً مختصراً تفسیر کے ساتھ احادیث نبوی کے ساتھ پوری سورت کو سماعت فرمایا ہے۔ پورے قرآن مجید و فرقان حمید میں 114 ٹوٹل صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے عنوان کو، اس کے ترجمے کو ہم نے سماعت کیا۔ اب جیسے ہی سورہ فاتحہ پوری ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید میں دوسری سورت کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور اس مقدس سورت کو سورۃ البقرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ حضرت عبداللہ بن عباس جب ہم حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے تو جو میرے عرفاتی بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو اگر یاد ہو تو بحمدہ تعالیٰ ہم نے جب طائف میں گئے تھے تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر ہم سب کی حاضری بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس اسلام کے سب سے پہلے قرآن کے مفسر کا نام ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ چچا عباس، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق سورۃ البقرہ مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ اور اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات ہیں، اور 25,500 حروف ہیں۔ اب سورۃ البقرہ، اس کا نام بقرہ کیوں پڑا؟ تو عربی میں گائے کو بقراتن، مگر یہاں گول ہے تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آیت کی جائے گی
تو گول تے جو ہوتی ہے اس کو آیت کرنے کی صورت میں ہاں پڑھا جائے گا، اسی لیے اس کو بقرہ 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 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے اور بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے کے۔ تو اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب سورۃ البقر اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے لحاظ سے احادیثوں کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک آدھ حدیث میں آپ حضرات کے کانوں کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں، ایک صورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور دوسری صورت کا نام سورۃ آل عمران، ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئے گی جس طرح 2 بادل آپس میں چلتے ہیں، یا دوسری مثال یوں دی کہ جیسے پرندوں کی قطار چلتی ہیں۔ اس شکل و صورت کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دونوں صورتوں کو میدان محشر میں پیش کرے گا، اور جو بھی بندہ مومن روزانہ متواتر اکثریت کے ساتھ سورۃ البقر اور سورۃ آل عمران کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ دونوں صورتیں پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور سرکار فرماتے ہیں کہ سورہ بقر ایک ایسی صورت ہے کہ جہاں بھی اور جس گھر میں سورۃ البقر کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان کوشوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہو سکے تو آپ حضرات سورۃ البقر پڑھتے رہیں۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقر ہے۔ اور حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقر کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا سورۃ البقر کو آپ حضرات کو پڑھنی چاہیے اور اس کے عادی ہونا چاہیے۔ اب سورۃ البقر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اب اس کی ابتدا الف لام میم، قرآن مجید و فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں 29 صورتیں
29 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی ابتدا ان حروفوں سے ہوتی ہے، اور ان حروفوں کو حروف مقطعات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ لوح محفوظ نام سے ایک تعویذ آتا ہے، اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے حروف کو شامل کیا گیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی یہ ہے کہ جو ان حروف مقطعات کو پڑھ کر یا ان حروف مقطعات کو دیکھ کر اگر بندہ مومن جائز مقصد کے ساتھ نکلتا ہے تو رب تبارک و تعالی حروف مقطعات کی برکت سے اللہ اس کو کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے صحابہ خلفائے راشدین اور جملہ صحابہ کا اور دیگر جملہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کا ارتھ، اس کا عنوان، اس کا بھاشنتر صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ اس کا ارتھ ویسے بہت سے مفسروں نے اس کا ارتھ بیان کیا ہے، مگر آخر میں یہی کہا واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ تر اس کے ترجمے میں کوئی نہیں پڑتا، بس اتنا کہہ کر سکون فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے بیچ میں راز کی باتیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں یہ حروف مقطعات لے کر آئے، حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر باش ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں الف لام میم، تو سرکار فرماتے علیم تو میں نے جان لیا، کاف ہا یا عین صاد، سرکار فرماتے علیم تو میں نے جان لیا۔ تو جب بھی حضرت جبرائیل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ حروف لے کر آتے، حضرت جبرائیل امین سناتے، رسول اللہ کہتے علیم تو میں نے جان لیا، تو حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تو اس وقت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے اے جبرائیل میرا چہرہ کیوں تک رہے ہو؟ تو اس وقت جبرائیل امین عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو جان لیا، میں نے تو کچھ نہیں جانا۔ آپ نے تو جان لیا، میں نے تو کچھ نہیں جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کو صرف قرآن سنانے آتے تھے، پڑھانے نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ کو قرآن جبرائیل سکھانے نہیں آتے تھے، پڑھانے نہیں آتے تھے، صرف پہنچانے کے لیے آتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن مصطفیٰ جان رحمت کو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین مصطفیٰ کو پڑھانے نہیں آتے تھے، صرف پہنچانے کے لیے آتے تھے، سندیشہ اللہ کا سندیشہ لے کر آتے تھے۔ تو یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ راز کل بصبح قیامت کے دن رات پھاس ہوں گے۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کی آخری بیوی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ تو ایک دن رسول اللہ بہت خوش تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ عائشہ مانگو، آج میرا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ تو کبھی کبھی اپنی بیویوں سے یہ کہنا کہ بول تجھے کیا چاہیے، ایسا کہنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے عائشہ آج مانگو، میں بہت خوش ہوں، تم جو بھی مانگو گی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب مجھے نکاح میں عطا فرما دیا، اب آپ سے میں کیا مانگوں؟ اس وقت سرکار فرماتے کہ ایسا مانگو نے، میں بہت خوش ہوں، کچھ دینے کے موڈ میں ہوں۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے 5-10 منٹ کی مہلت دے دو، میں 5-10 منٹ کا وقت دے دو، 5-10 منٹ کے بعد آ کر مانگتی ہوں۔ تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اچھا عائشہ تم کو 10 منٹ کی مہلت دی۔ تو ماں عائشہ صدیقہ گئی اپنے والد محترم حضرت ابو بکر کے پاس، اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ ابو جان آج رسول اللہ بہت راضی ہیں اور وہ مجھ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہوں؟ تو ابا جان آپ مجھے مشورہ دے کہ میں کیا مانگوں۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر ماں عائشہ صدیقہ سے ارشاد کرتے ہیں کہ بیٹی مانگنا ہے تو ایسا مانگو کہ امت کا بھلا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے لمبے لمبے قیام فرماتے تھے رات میں، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا، اور ماں عائشہ صدیقہ اکثر رسول اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی مصیبت کو کیوں موڑ لیتے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عائشہ اس رب نے مجھے محبوب بنایا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نوازے، اللہ نعمتیں آپ کو دیتا رہے، تو پھر بے باک نہیں ہونے کا، فارم میں نہیں آ جانے کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو اس وقت ماں عائشہ صدیقہ اپنے ابو کا مشورہ لے کر تشریف لاتی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ کہا اے عائشہ آ گئے آپ؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا بولو کیا مانگتی ہو؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ معراج میں جب تشریف لے گئے تو آپ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پھر واپس آئے۔ آپ کا آنا اور آپ کا جانا سب کو معلوم ہے، آپ کا آنا اور آپ کا جانا سب کو معلوم ہے۔ یا رسول اللہ ایسا کرو، آپ نے آج تک یہ بات نہیں بتائی کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی، آپ کے اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں آج تک آپ نے کبھی نہیں ارشاد کی، کبھی نہیں بتائی۔ تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں جو باتیں بیان ہوئی، جو باتیں پیش ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات ایسی بتا دو جس میں امت کا بھلا ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ زبان تمہاری ہے، الفاظ ابو بکر کے ہیں، الفاظ ابو بکر کے ہیں۔ ابا کا مشورہ لے کر آئی ہو، ابا نے بتایا ہے کہ کیا پوچھنا ہے۔ تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ سنو، میرے
اور میرے رب کے درمیان بہت باتیں ہوئیں. ان میں سے امت کی بھلائی کی ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ مومن، جو بندہ مسلمان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے گا، دو جھگڑے کرنے والوں میں سمادھان کروا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سمادھان کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. راز و نیاز کی باتوں میں سے سرکار نے کیا فرمایا کہ جو دو لڑنے والوں کو ملا دیتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. یہ اللہ سے اور ہم دونوں کے بیچ میں یہ عہد ہوا ہے، یہ وعدہ ہوا ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی اگر میرا امتی، میرا چاہنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ پر درود پڑھنے والا ملا دے گا دو دلوں کو تو انشاءاللہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا. یہ وعدہ ہوا ہے. تو عائشہ صدیقہ بہت خوش ہو گئی اور دوڑتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ ابو جان راضی ہو جاؤ، ابو جان خوش ہو جاؤ. مصطفیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. کہا اے عائشہ جلدی بتاؤ کیا بات بیان کی. ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ ابو جان رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت و نجات فرما کر اسے جنت عطا فرماتا ہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر ہنسے نہیں، حضرت ابو بکر خوش نہیں ہوئے، بلکہ اس وقت حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. تو اس وقت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان اتنی خوشی کی بات ہے آپ رو رہے ہیں، اتنی اچھی بات ہے آپ رو رہے ہیں. تو اس وقت حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ جو دلوں کو ملا دیتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے، تو جو دلوں کو توڑے گا اللہ اس کو کیا سزا دے گا. تو لہٰذا دوستو دل کو جوڑنے والا بننا، توڑنے والا نہیں. تو الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کے کلام ہونے میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھدی للعالمین، اور سب ڈر والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. انشاءاللہ اس کے اختصاراً مختصراً تفسیر کل آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. جس محبت کے ساتھ آج آپ تمامی حضرات تشریف لائے ہیں کل اسی محبت کے ساتھ آپ تمامی حضرات تشریف لانے کی کوشش فرمائیں. اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.